بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بلخ کے بادشاہ کا ہے، جس نے اللہ کا قرب پانے کے لیے سلطنت بلخ کو چھوڑ دیا اور راہ خدا میں وہ مشکلات اور تکلیفیں اٹھائیں جنہیں دیکھ کر لوگ حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ یہ تھے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم بیت المقدس پہنچے اور آنکھ بچا کر مسجد میں چھپ کر بیٹھ گئے اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جب سب نمازی چلے جائیں تو وہ سکون سے مسجد میں اللہ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرے۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں صف میں چھپ کر لیٹ گئے۔ جب سب نمازی چلے گئے اور مسجد کے منتظمین نے مسجد کو تالا لگا دیا تو آپ نے سکھ کا سانس لیا۔ آخر کار وہ تنہائی اور سکون انہیں مل گیا جیسا کہ وہ چاہتے تھے کہ اچانک ایک کھٹکا ہوتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک بہت نورانی شکل کے بزرگ اور ان کے پیچھے 40 اور بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے آج کی رات مسجد میں تنہائی میں اللہ کی عبادت اور دعائیں مانگے۔ شاید وہ نہ کر سکے جو وہ خواہش رکھتے تھے، اس لیے مسجد کے کونے میں ان بزرگ کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ دیکھتے ہیں کہ ان بزرگ کی امامت میں دوسرے بزرگوں نے نماز ادا کی اور حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے۔ اب اور پریشان ہو گئے کہ ان کا مسجد میں قیام طویل ہوتا جا رہا ہے۔ اچانک ان کی حیرت میں بہت اضافہ ہوا کہ ایک درویش بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت اس مسجد میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ وہ بزرگ مسکرائے اور بولے، یہ کوئی اور نہیں، یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ وہ بیچارہ 40 دنوں سے عبادت میں سکون کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے، لیکن اسے عبادت میں سکون نہیں مل رہا۔ وہ عبادت میں سکون کی تلاش میں اس مسجد میں موجود ہے۔ وہ قلب سکون چاہتا ہے اور وہ اس سے ڈھونڈ رہا ہے کہ ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی لذت ان سے چھین لی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادم اٹھ کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میں عبادت میں بے چین رہتا ہوں؟ آپ میری کیفیت جان چکے ہیں تو اس بے چینی کی وجہ بھی بیان کر دیں۔ بزرگ کہتے ہیں، آج سے 40 دن پہلے جب تم نے ایک دکان سے کھجوریں خریدی تو ایک کھجور نیچے گر گئی تھی، جو تم نے یہ سمجھ کر اٹھا لی کہ شاید تمہاری گری تھی، جبکہ اس نے تمہیں پوری کھجوریں تول کر دی تھی۔ یہ کھجور اس دکاندار کی تھی۔ یہ کھجور ناحق تھی جو تم نے کھائی۔ جو حرام لقمہ تم نے کھایا جو تمہارے حق سے زیادہ ہے۔ حضور پاک کی حدیث ہے کہ اگر ایک حرام کا لقمہ حلق کے اندر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ 40 دن کی باتیں ضائع کر دیتا ہے، اس لیے تمہارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جاؤ اس میوہ فروش سے معافی مانگو۔ یہ سننا تھا تو حضرت ابراہیم بن ادم وہاں سے بھاگ نکلے اور اس میوہ فروش کی دکان کے آگے بیٹھ گئے اور دکان کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوتے ہی جیسے دکاندار آیا آپ اس کے پاؤں میں پڑ گئے اور کہا، مجھے معاف کر دو۔ وہ دکاندار حیرت میں مبتلا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ کون ہے اور کیوں مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی ایک کھجور جو غلطی سے میرے حلق میں چلی گئی تھی اس نے میرا سارا سکون چھین لیا ہے۔ عبادتوں کی لذت چلی گئی ہے، مجھ پر یہ احسان کرو، اس کھجور کا حق مجھ پر معاف کر دو۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھا اور کہا، حضرت ایک شرط پر یہ معاف کروں گا، اگر آپ مجھے اپنے مریدین میں شامل کر لیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں اور غلطیوں کو بھی نظر انداز کرنے کے جز
ہمیں سزا ملتی ہے، اللہ اس سے ہمیں معاف رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔